آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ امریکہ کے اندر ٹرمپ آ گیا اور ٹرمپ چھا گیا۔ 39واں پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا۔ تمام دنیا کی نظریں مرکوز ہیں کہ امریکہ کا یہ صدر ہمارے ساتھ کیا کرے گا، امریکہ کے ساتھ کیا کرے گا، کس قسم کی پالیسیز لے کے آئے گا۔ امریکہ کے صدر نے ابھی تک جو کام کیے ہیں، حیران کن کام کیے ہیں۔ اس کی جیت سب سے بڑی حیرانی کا باعث بنی ہے ان تجزیہ نگاروں کے لیے جن کا خیال تھا کہ ٹرمپ کی واپسی ناممکن ہے۔ اب جب اس نے کام شروع کیے تو ایلن مسک اس کے دائیں ہاتھ پر ہے، الٹے ہاتھ پر اس کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو پہلی ٹرم کے اندر گمراہی کی طرف لگایا اور اس کو بتایا کہ اس سے بڑا مسیحا ہے کوئی نہیں۔ کبھی وہ اپنی کرنسی لانچ کرتا ہے، کبھی وہ بتاتا ہے کہ میں نے قریبی ممالک اور جغرافک ایریاز کو یا امریکہ کے حوالے سے ان کے نام بدل دینے ہیں یا میں نے ان پر قبضہ کر لینا ہے۔ یعنی آنے سے پہلے ہی اس نے تہلکہ مچایا ہوا۔ مشرق وسطیٰ کے اندر اس نے کہا تھا کہ اگر حماس نے جو لوگ اسرائیل کے اغوا کیے ہیں نہ چھوڑے تو ایک جہنم برپا ہو جائے گا، اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے ہی یہ معاہدہ ہو گیا اور مغوی جو ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کا اثر دنیا کے اوپر کیا ہوگا، یا ہم کسی مبالغے اور غلط فہمی کا شکار ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ تمام اثرات مرتب نہ ہوں، ہو سکتا ہے ہم خام خواہ ٹرمپ کی دوسری ٹرم کے بارے میں ایک خوف میں اور ابہام میں مبتلا ہوں، ہو سکتا ہے تمام پیشین گوئیاں، خدشات غلط ثابت ہوں۔ اس معاملے پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے۔ ماہر ہیں، بین الاقوامی امور کی سابق سفیر ہیں برائے امریکہ، برطانیہ، اقوام متحدہ میں پرماننٹ ریپرزینٹیٹو بھی رہ چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ٹرمپ تو آ گیا، آپ کو جو اس کا پہلا امپیکٹ لگتا ہے وہ کیا ڈومیسٹیکلی زیادہ فیل ہوگا جس کی تھرتھراہٹ ہر طرف پھیلے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ بین الاقوامی طور پر، علاقائی طور پر اور اندرونی طور پر یہ سائملٹینیسلی کام کرے گا؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو جو اس نے اپنی الیکشن کیمپین میں بار بار کہا اور پھر اس نے کل بھی دہرایا، اور وہ ہے ڈیپورٹیشن آف الیگل امیگرنٹس۔ امیگریشن ایشو میرا خیال ہے ایک ایسا ایشو تھا جس پہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ایک الیکشن پلانک بھی تھا اور وہ جیتا بھی کافی حد تک اس ایشو پہ۔ سو امیگریشن آئی تھنک ڈومیسٹک ایشو نمبر 1۔ امیگریشن کا آپ نے درست فرمایا، لیکن بعض تجزیہ نگار اور آپ کی نظر سے بھی یہ خبریں گزری ہوں گی، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ گھمسان کا رن پڑے گا، اتنا آسان نہیں ہے، اس کے اندر وسائل لگیں گے، پھر آپ کو یہ جاننا کہ لوگ کہاں پر ہیں، کتنی بڑی تعداد میں ہیں، ان کو آپ نے پھر رکھنا کہاں پر ہے، پھر آپ نے لاجسٹکس ارینج کرنے ہیں، تو شروع تو وہ کر دے گا، آپ نے درست فرمایا، لیکن کہیں یہ ایشو جو ہے اس کے گلے نہ پڑ جائے، یہ بھی خدشات ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ ڈویبل ہے یا نہیں ہے، نوئنگ کہ امریکہ کی اوپن ڈور پالیسی رہی ہے، وہاں پہ ایلیگل امیگرینٹس کی آوت جاوت رہی ہے، انہوں نے ماضی میں کوشش کی ہے ان کو نکالنے کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی؟ دیکھیں طلعت، ٹرمپ کو پتا ہے کہ اوپینین پولز میں میجورٹی اوپینین چاہتی ہے کہ جو اللیگلی ریزائڈنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ ریزیڈنٹ ہیں امیگرنٹس، ان کو ملک بدر کیا جائے، ان کو ڈپورٹ کیا جائے۔ سو آئی تھنک یہ ایکٹ تو کرے گا، اور کہا اس نے یہی ہے کہ میں تھاؤزنڈس کو ملک سے باہر نکالوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر اس کو لگے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گریجولی کرے، اور گریجولی پھر ممکن ہو جاتا ہے۔ سڈنلی اتنے سارے لوگوں کو نکالنا، وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تو کویسچن مارک ہے کہ وہ آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی اور ریسورسز ہیں یا نہیں۔ بہت کم امریکی صدر ایسے آئے ہیں، ہم نے جو تاریخ پڑھی اس کے اندر تو ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس نے آنے سے پہلے ہی ارد گرد کے ممالک کو بھی ٹکریں ماری ہوں۔ اب کینیڈا کہتے ہیں کہ شریف ترین ممالک میں سے ایک ہے، اس کے ساتھ اس نے خام خواہ کی ایک اڑنگی ڈال لی ہے۔ پھر کبھی گلف آف میکسیکو کو گلف آف یو ایس اے کہنا چاہتا ہے، پھر گرین لینڈ کو دعوت دے رہا ہے کہ میں تمہیں خرید لوں گا، پاناما کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی اس کی حرکات ہیں، یہی اس کا طریقہ کار آپ کو لگتا ہے کنٹینیو کرے گا، یا یہ الیکشن جیتنے کے بعد اور حلف اٹھانے سے پہلے کے اینٹکس تھے تاکہ توجہ مجھ پر مبذول رہے؟ دیکھیں، ٹرمپ از اے شومین، اس میں شومین شپ زیادہ ہے، اسٹیٹسمین شپ کم ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے جو پرووکیٹو سٹیٹمنٹس جو اس نے ایشو کیے انوگریشن سے پہلے، اس سے ظاہر ہے یورپ کو تو اس نے ہلا کے رکھ دیا، اس لیے کہ زیادہ تر امپیکٹ تو یورپین ملکوں پہ ہی پڑا، جس کی وجہ سے جرمن اور فرینچ
پرائم منسٹرز یعنی کہ ہیڈ آف گورنمنٹس نے رسپونڈ کیا اور کہا کہ بارڈرز کانٹ بی چینج، یہ گرین لینڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا. تو ایک طرف تو یہ ہے پروووکیٹو اسٹیٹمنٹ، دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہی لائکس ٹو شاک اینڈ آ. تو دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کنسیلیٹری بھی اس نے جیسچرز کیے ہیں ٹورڈز چائنا. اس نے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو اپنی انوگریشن پہ بلایا جو انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ نہیں آئے لیکن انہوں نے اپنا وائس پریزیڈنٹ بھیجا. تو ایک طرف سے تو کنسیلیٹری جیسچر بھی ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ، بیکاز دیکھیں شومین شپ بھی ہے اور دوسرا ہے کہ یہ ٹرانزیکشنل شخص ہے. ہی لائکس ڈیل میکنگ ایز اے بزنس مین. تو وہ میرا خیال ہے چاہ یہ رہا ہے کہ جہاں جہاں اس کو ڈیلز مل سکتی ہیں وہ اپنے ملک کے لیے وہ ڈیل میکنگ کرے گا. یہ ڈیل میکنگ کا آپ نے زبردست بتایا کیونکہ اور شومین شپ کا بھی آپ نے بتایا. ظاہر ہے جو ریسلنگ کے معاملات کے اندر گھسا رہا ہو، جو چھوٹے چھوٹے رول کرتا رہا ہو عجیب و غریب قسم کی فلموں کے اندر، اور جس کا ماضی یہ رہا ہو، تو اس نے ظاہر ہے شومین شپ تو اس کے اندر آ جائے گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ٹیم ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ آپ امریکہ کی بیوروکریسی کو، پولیٹیکل انٹریکیٹ سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں. جو ٹیم ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ یہ کب شومین شپ شروع کر دے اور کب اسٹیٹسمین شپ جو ہے وہ اس کو ختم کر دے. میرے خیال ہے ٹیم تو اتنے بے ہولڈن ہے اس کو کہ ان میں سے تو کسی کو جرت نہیں ہوگی اس کو کویسچن کرنے کی یا چیلنج کرنے کی. اور دوسرا یہ کہ یہ تو بڑا اسٹرانگ صدر ہوگا اس حوالے سے کہ ہی ول ڈیسائڈ واٹ ٹو ڈو. اس نے پہلے بھی کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا اور اب تو خیر ایون لیس آف اے ریزن، بیکاز اس کا خیال ہے کہ وہ بہت ہی ایک اسٹرانگ مینڈیٹ سے آیا ہے. میرا خیال ہے جن لوگوں کو گھبراہٹ ہوگی وہ ہے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ. وہاں پر میرا خیال ہے گھبراہٹ ضرور ہوگی کیونکہ وہ ایسی چیزیں نہ کرے. دیکھیں مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ آئی یوز دا ملٹری فار ڈیپورٹیشن آف انلیگل امیگرینٹس. اس میں آئی ڈونٹ نو دی ایکسٹینٹ ٹو وچ دا ملٹری ول وانٹ ٹو پلے دس رول. تو وہاں ہوگا خدشات ہوں گے، پر اس کی ٹیم میں تو مجھے نہیں نظر آتا. اچھا، ایک زاویہ یہ بھی ہے چونکہ اس کی سیکنڈ ٹرم ہے اور اس کے بعد اس کا چیپٹر عملاً ختم ہو جائے گا، تو پارٹی کے اور اس کی ٹیم کے لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ چلیں مہینے گزار لیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سلو ڈیفائنس کی باتیں ہم سن رہے ہیں، اس کو رین ان کرنے کی باتیں سن رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ چند ماہ گزرنے کے بعد، پھر ظاہرہ 26 ماہ کے بعد کانگریس کے انتخابات بھی آنے ہیں، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ چونکہ اس کی سیکنڈ ٹرم ہے تو شاید خاص حد تک لوگ اس کو برداشت کریں، اس کے بعد وہ اپنا انفلوئنس لگائیں؟ یا آپ کے خیال میں یہ کسی کی نہ مانے گا نہ سنے گا؟ نہیں طلعت، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میرا خیال ہے بیکاز ہی کانٹ رن اگین، تو سرٹنلی 1-1.5 سال کے بعد لوگوں کی نگاہیں پھر اور طرف ہو جائیں گی. اینڈ دیرفور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس اس طرح کی پار نہیں رہے گی جتنی کہ اس کے پاس آج ہے یا کل ہوگی. مگر یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس ویسے تو کنٹرول ہے آف بوتھ ہاؤسز آف کانگریس، لیکن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں بہت ہی نیرو میجورٹی ہے. وہاں سے بھی دے کوڈ بی لمیٹیشنز آن ہز پار، وہاں سے بھی اس کو دقت ہو سکتی ہے، مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے شومین شپ کا ذکر کیا تو ہم دو شو مین کا ذکر کر لیتے ہیں. ایک رشیا کے اندر ہے پیوٹن، ایک اور قسم کا شو مین ہے وہ اپنا ایک ایگریسو پوسچر، جوڈو بلیک بیلٹ، بزنس مینوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے، لوگوں کو اٹھا کے ادھر ادھر پھینکتے ہوئے یوکرین میں انویڈ کرتے ہوئے. دوسری طرف یہ ہے، ایک نے یوکرین کو انویژن کی ہوئی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گرین لینڈ کو خرید لینا ہے اور پاناما کینال پہ قبضہ کر لینا ہے. تو یہ ایکویشن جو ہم روایتی طور پر دو سپر پاورز کے لیڈران کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی یونیک ہے، پیوٹن اینڈ ٹرمپ. میرا خیال ہے پیوٹن اور ٹرمپ کا اتنا نہیں مجھے نظر آتا، بیکاز رشیا از نو لانگر دیٹ گلوبل سپر پاور جو ایک زمانے میں تھی. میرا خیال ہے جو دو گلوبل پاورز اب رہ گئے ہیں دنیا میں وہ ہیں امریکہ اور چین. سو ہماری نگاہیں وہاں لگی رہنی چاہیے، بیکاز ان کے جو تعلقات ہیں مستقبل کے، دا کورس آف سائنو یو ایس ریلیشنز، اس کا اثر پڑے گا گلوبل سٹیبلٹی پہ. پیوٹن اور اس کے جو تعلقات ہیں، ہاں وہ یوکرین میں جو بھی کوئی آؤٹ کم ہونا ہے، نتیجہ نکلنا ہے، میرا خیال ہے مذاکرات تو ضرور کروائے گا یہ ٹرمپ. وہ ایک الگ قصہ ہے، اس کا دنیا پہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. یورپ پہ ضرور ہوتا ہے، مغرب پہ بھی ہوتا ہے.
لیکن جو دنیا پہ امپیکٹ ہوتا ہے نا جس ریلیشن شپ کا، وہ ہے یو ایس اینڈ چائنا. اور وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ول ہی میک گڈ آن ہز تھریٹ. اس نے تھریٹ کیا ہے نا کہ میں ٹیرفس بڑھاؤں گا چائنا پہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈیل میکنگ کے لیے کر رہا ہے، ٹیرفس کا صرف دھمکی دے رہا ہے تاکہ اس کے پاس نیگوشیٹنگ لیوریج ہو، یا ہی مینز واٹ ہی سیز. تو آئی تھنک یہ ایک کوشچن مارک ہے. وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اب ایک طرف سے آپ نے بالکل درست کہا کہ اس نے سخت پیغام بھی دیا ہے، ٹیرفس کا اس نے ذکر کیا ہے جس سے خدشات یہ بڑھ گئے ہیں کہ کہیں گلوبل ٹریڈ وارز نہیں شروع ہو جائیں. دوسری طرف اس نے دعوت بھی دی ہے اور جس کو قبول نہیں کیا، لیکن چین کا ایک سینئر ریپرزینٹیو وہاں پر موجود ہے. تو جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ متوازن قسم کی ایک کیئرفلی کرافٹڈ بیلنس کے ساتھ چلے گا. تو لڑائی تو نہیں کرے گا چین کے ساتھ، لیکن چین کیا اس کا پرائم کنسرن رہے گا ایک ٹف کمپیٹیٹر کے طور پر رہے گا یا اسٹریٹجک تھریٹ کے طور پر رہے گا؟ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو تو میں پتا ہے، لیکن ٹرمپ کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو چین کیا ہے امریکہ کے لیے؟ دیکھیں طلعت، امریکہ میں ایک پولیٹیکل اور پاپولر کنسنسس ہے کہ چین جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک کمپیٹیٹر اور ایڈورسری ہے، اور چائنا کو کنٹین کرنا ضروری ہے امریکہ کے لیے. تو یہ تو کنسنسس ہے، کانگریس میں بھی ہے، بائی پارٹیزن ہے، اور پاپولر لیول پہ بھی ہے. تو دیکھنا اب یہ ہے کہ آیا ٹرمپ، جو کہ کمپٹیشن تو انٹینسلی کرے گا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور ایکشنز ضرور لے گا ٹو پروٹیکٹ. آئی مین ہی از اے پروٹیکشنسٹ، تو اس حوالے سے وہ ٹیرفس کا استعمال کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی جنگ ہو. نہ وہ چاہتا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں ٹینشنز، تناؤ جو ہے وہ ایسکلیٹ کرے. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ڈز ہی ڈرائیو ہارڈ بارگن اور اے گرینڈ بارگن وتھ چائنا، جس میں کہ مختلف ایشوز ہیں، جس پہ کہ وہ دیو کم ٹو سم کائنڈ آف اے میوچل اگریمنٹ آن میوچل کو ایگزسٹنس. اگر تو یہ ہوتا ہے تو پھر تو دنیا کے لیے میرا خیال ہے اٹ ول بی اے پازیٹیو فار دا ورلڈ. انڈیا کی بھی بات کر لیتے ہیں. انڈیا، مودی اور ٹرمپ، اس کی ایکویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انڈیا لانگ اسٹینڈنگ اسٹریٹجک ایلائی بن چکا ہے امریکہ کا. وہ تو اوباما کے دور سے شروع میں سمجھتی ہوا کہ انڈیا بیکیم امریکاز اسٹریٹجک پارٹنر اینڈ ان فیکٹ پارٹنر آف چوائس ہمارے خطے میں. دوسرا یہ کہ ٹرمپ کے بزنس انٹرسٹ بھی ہیں بھارت میں. پھر اس کی ایک واقعی اسپیشل ریلیشن شپ ہے. ہی انوائٹڈ پرائم منسٹر مودی ٹو دا انوگریشن. وہ تو نہیں گئے، مگر ان کے وزیر خارجہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں بھارت کو. تو وہاں تو ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے ہمارے خطے میں، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا استعمال کریں. تو یہ تو ایک ریالٹی ہے جس سے پاکستان شوڈ بی اویئر آف واٹ اٹ مینز اینڈ دی امپلیکیشنز آف دس. ہمارا کیا بنے گا ڈاکٹر صاحبہ؟ ذرا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں نا. میرا خیال ہے ہمیں تو کول اور ریلیکس ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم امریکہ کی اس وقت ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. میرا تو خیال ہے کہ تو دس از فائن بائی پاکستان. ہماری بھی ایک اسٹریٹجک پارٹنر آف چوائس ہے ہمارے خطے میں، اور وہ ہے چین. امریکہ کی چوائس ہو چکی ہے، جس پہ میں نے ابھی جس کا ذکر کیا جو بھارت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ٹرمپ کا کیا رویہ ہوتا ہے ٹورڈز پاکستان. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس نے اپنا ٹرم شروع کیا تو شروع کرتے ہی اس نے بہت ہی ایک نیگیٹو ٹویٹ کی پاکستان کے بارے میں، اور پھر اسسٹنس جو ہے وہ سسپینڈ کر دی ٹو پاکستان. مگر اس کے بعد جب ٹرمپ کو ضرورت پڑی پاکستان کی فار دا دوحہ ایگریمنٹ، جس کے تحت امریکی فورسز وڈرو فرام افغانستان، پھر ریلیشن شپ جو تھی پاکستان یو ایس کی وہ ذرا وارم ہو گئی. پھر سابق وزیر اعظم عمران خان اور ٹرمپ کے درمیان آئی تھنک دیر واز اے ویری گڈ سارٹ آف گڈ وائبس، پازیٹیو وائبس بٹوین دیم. تو اس دوران تو تعلقات ٹھیک تھے. لیکن پھر اگر آپ پچھلے 4 سال دیکھتے ہیں تو تعلقات اگین آفٹر دا امریکن وڈرول فرام افغانستان، تو تعلقات بہت ہی لو لیول پہ آ گئے. یہاں کے
بلکہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تھے وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں آئے پاکستان دورے پہ. تو ریلیشن شپ ایک میں سمجھتی ہوں ایک اٹس ایٹ اے کراس روڈس. اور ریسیٹ کرنے کی جو کوشش کی پاکستان نے بائیڈن کے سالوں میں اس ٹینیور میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئی. دیر واز نو ریسیٹ. اب دیکھیں کہ ٹرمپ کے نیچے انڈر ہم از اے ریسیٹ پاسبل؟ بگ کویسچن مارک. اس کا جواب اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ میں خام خواہ ہاتھ کھڑا نہیں کرنا چاہیے کلاس کے اندر کہ جی ہم بھی ہیں، ہماری طرف بھی توجہ دیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری طرف مشکل سوال آتا ہے تو اس کا جواب دیں، خام خواہ توجہ مبذول نہ کروائیں اپنے آپ پر. جی آئی تھنک ہمیں پریپیئر کرنا چاہیے ٹو انگیج ود دی ایڈمنسٹریشن. یہ تو میں نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہاتھ دے کے بیٹھ جائیں آپ، لیکن وی شوڈ بی کول کام اینڈ کلیکٹڈ. دیکھیں کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے، کن ایشوز پہ ہمیں انگیج کرنا ہے اور کن ایشوز پہ ہم نہیں کر سکتے انگیج. بالکل اسی کا ایک ایکسٹینشن ہے. تو پاکستان میں تو بڑی توقعات ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا خیال ہے کہ آتے سارے جو 7-8 آرڈر اس نے سائن کرنے ہیں اس میں سے ایک آرڈر جو ہے اس کا تعلق عمران خان سے متعلق بھی ہوگا. تو ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ یہ توقعات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے یا اس کا کوئی وجود بھی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی جس چیز پہ پریڈیکیٹ کر رہی ہے اپنی ایکسپیکٹیشن وہ اس پہ ہے کہ دونوں کے تعلقات واقعی دے ور ویری وارم. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. بوتھ لائکڈ ایچ ادر، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس دوران دونوں ممالک کے جو تعلقات تھے وہ بہتر ہوئے تھے. لیکن دیکھیں جو ملک ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد کے مطابق سٹیپ لیتے ہیں نا. دے ایکٹ اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹس. سو اس میں پرسنالٹی فیکٹر بھی ہوتا ہے، لیکن آئی تھنک اف آئی کین یوز دا ورڈ ٹرمپ، پرسنالٹی فیکٹر از ٹرمپڈ بائی نیشنل انٹرسٹ. پرسنالٹی فیکٹر از آلسو ٹرمپڈ بائی دا ٹرمپ فیکٹر، کیونکہ آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ ٹرانزیکشنل قسم کا بندہ ہے، اس کو کہیں پر فائدہ نظر آئے گا تو انگیج کرے گا، نہیں فائدہ نظر آئے گا تو انگیج نہیں کرے گا. بہت شکریہ. میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں افغانستان کے حوالے سے بھی، لیکن ہم اس کو کسی اور پروگرام تک اٹھا رکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہمیں پروگرام کے اگلے حصے میں احسن اقبال صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر ریپرزینٹیو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. ان سے بھی ٹرمپ کے حوالے سے پوچھیں گے اور دوسرے معاملات بھی اٹھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی. احسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں ٹرمپ کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن ذرا سیاسی معاملات کو پہلے ٹیک اپ کرنا چاہوں گا. ایک تو واقعہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 190 ملین کیس کے ورڈکٹ کے اوپر آپ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے طلعت صاحب، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ میں بہت ذاتی طور پہ رنجیدہ ہوں. اس لیے کہ ایک ایسی شخصیت جس نے پاکستان میں لوگوں کو اس بنیاد پہ گیلونائز کیا کہ وہ اینٹی کرپشن ہے، وہ شفافیت کے علم بردار ہیں اور وہ کرپشن کے خاتمے کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے کرپشن کے کیس میں مجرم ثابت ہوئے ہیں. اور یہ کوئی سیاسی سزا نہیں ہے، یہ وہ جرم ہے کہ جو اتنا صاف، جس شفافیت کے یہ دائی تھے اسی شفافیت کے ساتھ یہ جرم کیا گیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ. جرم کیا ہے؟ عمران خان نے کیا اس سے فائدہ لیا؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے یہ فائدہ لیا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کے خزانے میں آنا تھا وہ نہیں آیا. سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے عوام کو اور قوم کو 190 ملین پاؤنڈ سے محروم کیا. نہیں، وہ پاکستان میں ہے نا جی. سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ اگر بینک کے اندر ہے تو پاکستان کا ہی خزانہ ہے نا. یہ میں اب آرگومنٹ آپ کو دے رہا ہوں جو ہم نے سنے ہیں، تو وہ واقعتاً اس میں جان ہے. دیکھیے کہ ٹمبکٹو میں تو نہیں رکھا، پاکستان میں آیا نا، اس میں پروفٹ بھی بنا. آپ کو میں 190 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ 190 ملین پاؤنڈ میں آپ ہی کو واپس کر دیتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ اپنی کوئی لائبلٹی اتار دیں. 190 ملین پاؤنڈ آپ کو جرمانہ کیا، وہ جرمانہ حکومت کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا. میں حکومت کے اکاؤنٹ میں نہیں کرتا، پھر آپ ہی کو دے دیتا ہوں کہ آپ اسے استعمال کریں. آپ کہیں جی اس میں نقص کیا ہے؟ تو پاکستان کے اندر ہی ہے نا. پاکستان کے اندر ہی ہے. جو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے وہ نہ حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ ہے نہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے. وہ ایک جرمانے کے لیے اکاؤنٹ بنایا گیا جس میں
ملک ریاض صاحب نے اپنے جرمانے کے پیسے جمع کرانے تھے کسی اور جرم میں تو ملک ریاض صاحب کے پیسے ضبط ہوئے 190 ملین برطانیہ میں. وہ حکومت پاکستان کو ملے کہ آپ کی پراپرٹی ہے, چونکہ قانون کے تحت کوئی منی لانڈرنگ کا پیسہ جو پکڑا جائے وہ اس ملک کو لوٹایا جاتا ہے. تو گھپلا ہو گیا چلے, لیکن عمران نے کیا لیا اس میں سے؟ عمران نے اس میں اب جو فائدہ لیا کہ ایک یونیورسٹی کے لیے اور اس کے ساتھ ہیرے جواہرات اور کتنا کچھ ثبوت پہ آیا. ہیرے جواہرات پہ تو سزا نہیں ہوئی حسن صاحب, یہ تو لیے نا, یہ تو القادر ٹرسٹ کے اوپر سزا ہوئی ہے کہ زمین آپ نے لی, گریٹیفیکیشن کی, لیکن ذاتی طور پر تو اس کے پاس کچھ نہیں, عمران کے نام میں کچھ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسز موجود ہیں دنیا میں. اب یہ جب ٹرائل ہوگا تو یہ چیزیں آئیں گی کہ آپ چاہے ٹرسٹ کے نام پہ لیں, چاہے یتیم خانے کے نام پہ لیں, کوئی چیز آپ بنائیں, اگر آپ نے کسی سے اپنا اثر استعمال کر کے لیا ہے تو وہ بھی جرم میں آتا ہے. ایک بات. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ ڈینائی کیے. تیسری بات یہ کہ کرپشن ہوتی ہے, یا آپ خود مالی فائدہ اٹھائیں یا آپ کسی کو مالی فائدہ دیں. کیا اس ٹرانزیکشن سے ملک ریاض کو 190 ملین پاؤنڈ کا مالی فائدہ نہیں پہنچایا گیا کہ جو پیسہ ان سے ضبط ہوا اور اس پیسے کو حکومت کے خزانے میں ڈالنے کی بجائے انہیں واپس وائٹ منی کر کے لوٹا دیا گیا. لندن میں وہ بلیک منی پکڑی گئی جو پاکستان کو لوٹائی گئی. پاکستان میں خان صاحب نے وہی پیسہ وائٹ کر کے ان کو لوٹا دیا کہ اس سے وہ اپنا جرمانہ سیٹل کر لیں. کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کہ برطانیہ میں لندن میں ایسا جرم کسی نے کیا, وہ ساری زندگی کے لیے سیاست چھوڑ دے گا. ویزے بھی اس کے اوپر کینسل ہو گئے, انہوں نے کہا کہ آپ نے واپس نہیں آنا. لیکن اب میرے اس کے اوپر دو سوال ہیں, مجھے لگتا ہے ٹرمپ بیچ میں ہی رہ جائے گا, بٹ لیٹس ڈیبیٹ دس. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے جج گزرے ہیں جب سے جرمانہ آیا, بیچ میں رقم جو ہے وہ دی گئی, کسی کو خیال نہیں آیا کہ جو جس کھاتے میں ہم نے اس کو سزا دی تھی ملک ریاض کو, اس کھاتے میں کسی اور جگہ سے پیسے آئے اور ہم نے رکھ لیے اور سپریم کورٹ اس کا تحفظ بھی کرتی رہی اور 20 بلین اس کے اوپر کما بھی لیا. دیکھیے یہی تو ہمارا جھگڑا رہا کہ عدلیہ کے اندر ایک ثاقب نثار صاحب جو کہ صادق امین خان صاحب کو کہنے والے تھے, اور ایک وہ پوری لیگسی تھی, ایک ججز کا تسلسل تھا جو اس پوری لیگسی کی حفاظت کرتے رہے, چاہے اس میں کھوسا صاحب آئے, چاہے اس میں عمر بندیال صاحب آئے, یہ سارے لوگ اس لیگسی کا دفاع کرتے رہے. اور یہ آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ انہوں نے اس چوری کے پیسے کو برآمد کیا. یہ ایسے ہے کہ چوری بھی ہوئی, چوری پکڑی بھی گئی اور چوری کی برآمدگی بھی ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں چونکہ یہ چوری کی برآمدگی ہو گئی ہے لہٰذا چوری کا جرم نہیں ہے. پھر ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جی وہ خان صاحب تو سیرت پڑھا رہے تھے اس لیے وہ آپ نے سیرت کا یونیورسٹی بند کر دی. اب طلعت صاحب میں ایک ڈاکہ ڈالوں 74 ارب روپے کا, اس میں سے 1 ارب روپے کی میں مسجد بنا دوں یا سیرت سینٹر بنا دوں, اور آپ مجھے اس ڈاکے میں پکڑے, میں کہوں جی نہیں, یہ مجھے نہیں آپ پکڑ رہے, آپ وہ جو میری مسجد بنی ہے نا اس مسجد کو بند کرا. ذاتی طور پر میں بالکل ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ میں چونکہ وہاں پر جا چکا ہوں, القادر ٹرسٹ کی جو یونیورسٹی ہے میں نے اس کو دیکھا بھی ہوا ہے. میرے اس یونیورسٹی اس کے اندر پڑھائے جانے والے جتنے معاملات ہیں اس کے اوپر شدید قسم کے تحفظات ہیں, کیونکہ پڑھانا میرا ایک پیشن بھی ہے. تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کس قسم کا فرنٹ کریٹ کیا گیا. جو دوسرا سوال میرا بڑا سوال ہے, جو اوریجنل سن ہے, آپ کی جماعت اس کے اوپر فوکس نہیں کرتی. اوریجنل سن یہ نہیں ہے کہ برطانیہ نے یہ پیسے پکڑے, اوریجنل سن یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کیا جرم ہوا جس کو برطانیہ نے پکڑا. بھئی آپ کی حکومت اب موجود ہے, آپ کو کیا یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ ملک ریاض نے یہ پیسے یہاں سے کس کھاتے کے اندر سے نکالے تھے اور برطانیہ میں کیسے گئے تھے؟ یہ تو آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. آپ نے ملک ریاض پہ مقدمہ نہیں کیا. نہیں, وہ تو ادارے جو انویسٹیگیشن کے ہیں وہ کر رہے ہوں گے. لیکن میں ایک منٹ بات دیکھیے کیوں اس کی پرائرٹی کیوں ہے. ملک ریاض کے خلاف جو اس نے جرم کیا وہ کارروائی ہوئے گی. عمران خان صاحب اس لیے اس کی پکڑ میں آئے کہ ہی واز اے پبلک آفس ہولڈر. تو جو قوانین پبلک آفس ہولڈر کہ آپ ایک پبلک آفس کو ہولڈ کرتے ہوں اور اس کا مس یوز کر کے آپ کسی قسم کی کرپشن میں ملوث ہوں تو اس کے پورے وہ نیب کے جو قوانین ہیں اس کی آپ پکڑ میں رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا, جی بالکل, دونوں کی پکڑ ہے نا. بالکل پکڑ. تو جرم کرنے والا اور کروانے والا
ان دونوں کی پکڑ ہونی چاہیے. جی بالکل ہوگی. تو عمران پر آپ کی توجہ زیادہ ہے اور ریاض پر آپ کی توجہ کم. دونوں قابل توجہ ہیں, لیکن عمران صاحب اس لیے زیادہ قابل گرفت ہیں کہ ہی واز اے پبلک آفس ہولڈر, اور قانون کے اندر بھی پبلک آفس ہولڈر کی ایک علیحدہ کیٹیگری ہے کہ جس میں اگر آپ اپنے اختیارات کا نجائز استعمال. لیکن برطانیہ میں جو پیسے پکڑے میرے خلاف مقدمہ بنایا خان صاحب پھر نے, نا ٹھیک ہے, نہیں میں آپ سے کہوں اس میں بھی کہ جی مس یوز آف اتھارٹی, جب کورٹ میں مقدمہ چلا انہوں نے کہا جی مس یوز آف اتھارٹی تب ہوگی کہ آپ دو چیزیں ثابت کریں. ایک یہ ثابت کریں کہ انہوں نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا, دوسری چیز یہ ثابت کریں کہ انہوں نے کسی کو کوئی فائدہ دیا. تو نیب دونوں چیزیں ثابت کرنے میں ناکام رہا. یہاں پر خان صاحب نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور اپنا ایک ادارہ بنوایا جو کہ ادروائز شاید نہ بنتا, ایک ہی بندے سے جس کو انہوں نے 64 ارب کا فائدہ دیا. لیکن اگر آپ اس کو ایک طرف بھی رکھ دیں کہ جی لے خان صاحب نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, ایک یونیورسٹی بنائی, وہ تو ایک بڑا خیراتی ادارہ تھا, سیرت تھی, اس کے اوپر تو کوئی ڈینائل نہیں ہے نا کہ 64 ارب روپے کا نقد فائدہ انہوں نے ملک ریاض کو پہنچایا. لیکن ملک ریاض نے جو پاکستان کو نقصان کیا نہیں, ملک ریاض نے اصل نقصان ملک ریاض نے پہنچایا. جی یہ پیسے یہاں سے ملک ریاض لے کے گیا جو برطانیہ کی ایجنسی نے پکڑا. اب حکومت کا یہ حق بنتا ہے یا فرض بنتا ہے, حق بھی نہیں فرض بنتا ہے کہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی برطانیہ میں آپ یہ رقم لے کے گئے, یہ آپ نے جرم کیا کیا, آپ نے وہ انویسٹیگیشن نہیں کی. وہ بھی پاورفل ٹو ٹچ. نہیں وہ بھی ہوگی. ملک ریاض کو بہت طاقتور ہے. Nobody is powerful enough not to be touched. If Imran Khan can be touched, anyone can be touched. تو اس لیے وہ بھی جرم پکڑا جائے گا اور اس کی بھی جو قانون ہے اپنا پاتھ لے گا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آؤسٹ ہوتا ہے, پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر کہ جس کے خلاف ایک سبسٹینشیٹڈ ڈاکومنٹ میگا کرپشن کا کیس آتا ہے. اور میں ایک بات اور بتاؤں, دیکھیے یہ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے پاکستان, اور مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہمدردی ہے کہ جن کو خان صاحب نے, اور اب مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو کرپشن کے اتنے بڑے کروسیڈر تھے آج سب سے بڑے کرپشن کے سکینڈل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کس کس طریقے سے کر رہے ہیں. میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی والوں سے. 28 جولائی 2022 کو فائنینشیل ٹائمز نے یہ سٹوری شائع کی کہ خان صاحب نے چیریٹی کے پیسوں سے اپنی سیاست میں انتخابی مہم چلائی. آج 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, 1.25 سال ہو چلے ہیں. کیا فائنینشیل ٹائمز کو کوئی قانونی نوٹس, کیا اس کو سو کیا گیا؟ شہباز شریف صاحب کے خلاف ڈیلی میرر میں سٹوری چھپی, انہوں نے فوراً سو کیا. کیوں کہ آج یہ فائنینشیل ٹائمز کو اگر سو کریں گے تو فائنینشیل ٹائمز برطانیہ کی عدالتوں میں ثبوت کے ساتھ ثابت کر سکتا ہے کہ انہوں نے چیریٹی منی کے اندر خرد برد کی, کرپشن کی اور اس سے سیاست کی, اور ایک ٹھپا وہاں سے بھی لگ جائے گا. یہ منطقی طور پر اگر آپ بحث میں جائیں گے تو پھر ظاہرہ یو میک اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہم یہاں پر کسی منطقی بحث کے نتائج کے اوپر نہیں فوکس کریں. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں اگر جرم ہوا تو جرم کے تمام لوگ جو ہیں ان کی گرفت ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کے خلاف ایکشن ہوگا, وی جسٹ ویٹنگ ٹو سی وین دیٹ ہیپنس. لیکن آپ اس کے اوپر واپس آئیے, وہ معاہدہ جس کا بڑا چرچا ہے وہ آپ نے دیکھا؟ وہ تو ایک سیل بند معاہدہ ہے. کیوں سیل بند ہے وہ؟ نہیں وہ دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ اس میں پاکستان اور چونکہ برطانیہ کی گورنمنٹ اگر سگنیٹریز ہیں تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو برطانیہ کی گورنمنٹ کو بھی اس کابینہ کے اس فیصلے کو جس کے اوپر آپ نے عمران خان کو سزا دلوا کے آپ نے پروگرام کے اندر اتنی بات کی ہے, وہ جو معاہدہ ہے وہ تو ایب انیشیو وہ تو زائل ہو جانا چاہیے. وہ اس کا تو حیثیت ہی نہیں ہے, کابینہ نے اس کو انڈورس کیا, تو آپ کیوں نہیں اس کو ریلیز کرتے ہیں؟ اس کو جو قانونی اس کے تقاضے ہیں, کون سے تقاضے ہیں؟ نہیں, لوگوں کا پیسہ ہے یہاں. ٹھیک ہے, لیکن ون تھنگ از پروون بیونڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ کہ 64 ارب روپیہ برطانیہ نے ملک ریاض کو نہیں دیا تھا, وہ حکومت پاکستان کو دیا تھا. یہ بات خود شہزاد اکبر جو ان کے اکاؤنٹیبلٹی زار ہیں ان نے تسلیم کی. ویسے آپ شہزاد اکبر کی کون سی بات پہ یقین کرتے ہیں جو اس کی بات پہ یقین کر رہے ہیں؟ یہ تو ڈاکومنٹس ہیں نا, یہ تو ڈاکومنٹس ہیں. آپ کے آرکائیوز میں پڑا ہوگا یہ معاہدہ؟ جی یہ لفافہ بالکل. آپ کو ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی کہ جس کا اتنا چرچا ہے, لفافہ میرے سامنے الماری میں دراز میں پڑا ہوا ہے, آنیسٹلی آئی وانٹ ٹو نو. سو آپ کس طرح اس کو ریزسٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کھولیں اس معاہدے کو, دیکھیں اس میں سے کیا چڑیا نکلتی ہے؟ ضرور اس کا آنا چاہیے, اور میرا خیال ہے اگر قانونی طور پہ کوئی اب نہیں ہے اس کی امپلیکیشن تو آنا چاہیے اس کو. چلے ہمیں نہ بتائیں, خود تو پڑھ لیں. جی بالکل پڑھیں گے. ابھی تک آپ نے معاہدہ نہیں پڑھا. سپوز اس معاہدے کے اندر واقعتاً ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو زیادہ لیوے ملتا ہے, اس وجہ سے آپ نہیں کھول رہے اس کو, یا ملک ریاض کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے عمران خان کو لیوے ملے, اس لیے
کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنا ڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشن ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو پیسہ دیا، پاکستان کو پیسہ لینے سے روکنے کے لیے ایک ٹرانزیکشن کی گئی جس میں برطانیہ کی کرائم ایجنسی کو یہ تاثر دیا گیا کہ ہم سپریم کورٹ میں یہ پیسہ جمع کرا رہے ہیں۔ حسن صاحب بیچ میں ایک معاہدہ بھی ہے نا، ایک مسنگ لنک ہے، ہمیں نہیں پتا اس معاہدے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، نہ جانے اس معاہدے کے اندر کیا ایسی چیزیں ہوں جو بعد والے سارے سیکوینس کو جسٹیفائی کرتی ہوں۔ نہیں وہ تو آپ کیوں نہیں اس کو ریلیز کرتے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس۔ دیکھیے آئی تھنک لا منسٹر کین تھرو لائٹ آن دس، بٹ آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم۔ کرنا چاہیے نا، بالکل اس کو کر دینا چاہیے، میرا تو خیال ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ذرا اس کے اوپر پھر واپس آئیے گا کہ اب اگلے اقدامات کیا ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے؟ اب وہ تو اس کو کورٹ کے اندر جا کے چیلنج کریں گے، بٹ یو تھنک اٹ ہیز انف سبسٹنس ٹو اسٹینڈ آن؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا کرپشن کا یہ سب سے شفاف، سالڈ، ڈاکومنٹڈ کیس ہے جس کے اوپر کوئی آئیوٹا آف ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک کرپشن اتنے بڑے سکیل پر کی گئی ہے۔ اب یہ عدلیہ کا بھی اگر اس کے اوپر اگر آپ اتنی بڑی ڈاکومنٹڈ کیس کو بھی مجرم کو الاؤنس دے دیتے ہیں تو میرا خیال ہے جتنے بھی چور پکڑے ہوئے عدالتوں کے اندر سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب بالکل آخر میں اب ٹرمپ بیچ میں رہ گیا، ٹرمپ کو کسی ہم اور ٹیک اپ کریں گے، دس واز ٹو انٹرسٹنگ۔ یہ فرمائیے گا کہ بڑا ایک اور کیس بھی تھا پیرلل سائفر کا، جس کے اندر آپ کو سائفر پریزنٹ کرنا تھا، سائفر نہیں پریزنٹ ہوا، کیس پٹ گیا۔ اب عدالت نے اگر کہہ دیا کہ معاہدہ پیش کریں، آپ یہی کہتے رہے کہ جی دیکھیں اس کے اندر کنسیڈریشنز ہے، تو یہ کیس بھی پٹ جائے گا اوپر جا کے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر جان نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے جو مسنگ لنک ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ دس از اپ ٹو دا کورٹس ٹو ڈیسائیڈ، لیکن جو ایویڈنس اب تک کورٹ کے سامنے پیش ہوا اور جو ڈاکومنٹس ہیں، میں نے بتایا نا کہ اس میں کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز پروون ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑا، یہ چیز پروون ہے کہ اس پیسے کو حکومت پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا، وہ پیسہ ایک ذاتی کسی کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا۔ یہ بات ڈاکومنٹڈ ہے کہ سپریم کورٹ کہ یہ ناجائز پیسہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے اور یہ پیسہ دراصل پاکستان کے اکاؤنٹ میں خزانے میں جمع ہونا چاہیے تھا۔ تو چوری بھی پکڑی گئی، چوری کا مال بھی پکڑا گیا، مال برآمد بھی ہوا۔ اب اس کے بعد تو آپ پھر لائسنس دے دیں ہر چور کو کہ وہ چوری کرے، اگر اس کی چوری پکڑی جائے، اس کا مال بھی برآمد ہو، وہ کہے جی مال تو مالکوں کو مل گیا، مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ لیکن میں انتظار کروں گا کہ وہ معاہدہ کب سامنے آئے گا، کیونکہ میری نظر میں بہت اہم ڈاکومنٹ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔